مناهج الكتابة فيهما في المقالة والقصة. فيما کی ضمیر لوٹے گی مقالہ اور قصے کی طرف. ان دونوں صنفوں میں لکھنے والے یعنی وہ ادبا کون ہیں جو لوگ مقالہ نگاری یا مضمون نویسی یا قصہ نگاری یا حکایت نگاری میں نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جن کا لٹریچر قبول کیا جاتا ہے. تو پہلے تو یہاں پر موضوع کے اعتبار سے ان کے نام پیش کیے ہیں، اور پھر ان سب میں جو سب سے ممتاز اور نمایاں ہیں، آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اسلوب کی بیان کے ساتھ ایک مختصر نمونہ بھی دیا ہے تاکہ اس نمونے سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کا طرز تحریر کیا تھا، اسلوب کیا تھا، انداز بیان کیسا ہے. وامتاز كثيرون منهم في النصف الأول من القرن العشرين بخصائص ومميزات خاصة بهذه الكتابة في القصة والمقالة. من هؤلاء الكتاب الأدباء، ان اہل قلم میں بہت سے ایسے تھے جو 20ویں صدی کے نصف اول میں یعنی 1915 سے لے کر 1950 تک اس عرصے میں ممتاز تھے، ایسی خوبیوں کے ساتھ، ایسی خصوصیات میں جو انہیں نمایاں کرتی ہیں تحریر اور انشاء پردازی کے باب میں. یعنی ان کے اپنے ایک الگ خصوصیات ہیں کہ جب بھی ان کی تحریر سامنے آتی ہے، ان کی کتاب سامنے آتی ہے، نام نہ ہو تحریر آ جائے تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا لکھنے والا فلاں ادیب ہے، اس کی یہ خوبی یہاں پر پائی جا رہی ہے. فمنہم، تب کئی لوگ ہیں کہ اس میدان میں ان کے اپنے امتیازات، اپنی خوبیاں، الگ پہچان اور خصوصیات ہیں. تو فمنہم من امتاز فی کتابۃ المقالہ بالناحیۃ الادبیہ، ان ادیبوں میں کچھ ایسے ہیں جو مضمون نگاری یا مقالہ نگاری میں ادبی حیثیت سے امتیاز رکھتے ہیں، کہ جو ان کے لکھنے کا انداز یعنی علمی مضامین بھی لکھتے ہیں تو ادبیت اس میں جھلکتی ہے. سے بالناحیہ الادبیہ، ادبی پہلو ان کا ممتاز ہے. تو جو قصے لکھتے ہو تو الگ ہے ہی ہے، لیکن جو مقالہ یا مضمون ہے اس میں وجدان اور شعور کے ساتھ عقل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، علمی و تحقیقی چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں، سماج کا بھی ذکر ہوتا ہے، لوگوں کے اخلاق کا بھی تذکرہ ہے، اپنے تاثرات اور احساسات کا بھی ذکر ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر طہ حسین ہے، ابراہیم عبدالقادر مازنی ہے، توفیق الحکیم ہے، ڈاکٹر محمد حسین ہیکل ہے، عباس محمود العقاد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مقالہ نگاری یا مضمون نگاری میں ممتاز ہیں، اور ان کے وہاں ادبی پہلو سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. خداقات کی جو کتابیں ہیں، جسے عبقریات وغیرہ دیکھ لیں، اس کا موضوع علمی ہے، سیرت و سوانح، لیکن جو انداز ہے وہ ادیبانہ ہے. ورنہ علمی کتابوں کا، علم موضوعات کا اسلوب اور انداز ادیبانہ نہیں، علمی ہوا کرتا ہے. ایسی طہ حسین کی جو کتابیں ہیں اس کا بھی انداز یہی ہے، اور اس کی وہی خوبی ہے اسلوب کی کہ اس نے جو افکار، اپنے نظریات جو لوگوں پر تھوپے ہیں، اپنے اسی ادبی اسلوب اور طرز نگارش کی بنیاد پر. ومنهم من اهتم فيها أي في المقالة بالجوانب الاجتماعية والخلقية، اور ان ادیبوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں یا مقالات میں زندگی کے اخلاقی اور اجتماعی پہلوؤں پر توجہ دی ہے. کہ سماج کے لوگ جو ہیں
ان میں غور کیا کہ اجتماعی حالات کیا ہے، سماج کے تعلق سے لوگوں کا رویہ کیا ہے، اور جو انسانی اخلاق و کردار ہے نا، اعلیٰ انسانی کردار، اس کی کیا نوعیت ہے، وہ کس سطح کا پایا جاتا ہے، کیا بگاڑے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ جیسے مصطفیٰ صادق الرافعی ہے، ڈاکٹر احمد امین ہے، علی طنطاوی ہے، تو ان لوگوں نے سماج کو اور انسانی اخلاق و کردار کو سامنے رکھا ہے، اسی کو موضوع بنایا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ امْتَازَ فِيهَا بِالرُّوحِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَاخْتَارَ أُسْلُوبًا دَعْوِيًّا مُؤَثِّرًا۔ ان اہل قلم میں کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اسلامی روح میں امتیاز رکھتے ہیں، یعنی اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو اسلامی رنگ میں پیش کیا ہے، اسلامی حمیت، غیرت صاف نمایاں نظر آتی ہے، اور ان لوگوں نے مؤثر دعوتی انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے۔ دعوتی سے مراد ایک خاص دعوتی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی پیغام ہو، کسی کو آپ خیر کی طرف، معروف کی طرف، اچھائی کی طرف بلائیں اور اپیل کریں کہ یہ اچھی چیزیں، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سید قطب شہید ہے اور سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ہے، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، کیونکہ مولانا کا شمار بھی اگرچہ وہ عجمی تھے لیکن عربی زبان میں رسوخ، مہارت اور نبوغ کی وجہ سے اسلام پسند جو ادیب ہیں ان میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر آپ لوگ کتاب پڑھی ہوگی اسلام جدید ہے اور ایسی الطریق المدینہ ہے، ان کتابوں کا جو اسلوب ہے اس میں وجدان و شعور کے ساتھ ساتھ دعوتی جو رنگ ہے وہ صاف طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کے اکثر جو تحریریں خود ماذا خصیر العالم من احداث المسلمین ہے، اس کا انداز بھی یہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ مَالَ إِلَى فَنِّ الْقِصَّةِ، تو کچھ تو مقالہ نگار ہیں، مضمون نگار ہیں یا مضمون نویس ہیں، اور کچھ اہل قلم یہ جنہوں نے قصے کو اختیار کیا، حکایات لکھی، کہانیاں لکھی، اسٹوری لکھی۔ وَأَظْهَرَ فِيهِ بَرَاءَتَهُ وَإِجَادَتَهُ الْكِتَابِيَّةِ، اور اسی میدان میں اپنی صلاحیت اور اپنی تحریری لیاقت کا اظہار کیا ہے۔ اجادت کے معنی عمدگی، بہتری، خوبی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ النَّاحِيَتَيْنِ الْكِتَابَةِ، اور کچھ ایسے بھی اہل قلم ہوئے ہیں، ادیب ہیں، جنہوں نے تحریر کے دونوں پہلوؤں کو جمع کیا ہے، یعنی قصہ نگار بھی ہے اور مقالہ نگار بھی ہے۔ ارے بھائی یہ کون سا اجنبی آ گیا ہے، کون سے استاد سے پوچھ رہا ہے؟ پوری رامائن ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا گیتا مرد تھا یا عورت تھی، تو پورا سال تو ہو گیا پڑھتے پڑھاتے، تو ابھی یہ نہیں معلوم ہے کون استاد ہے۔ چلیے ایسے لوگ بھی ہیں جو لگتا ہے پورا سال نہیں آئے۔ یعنی ناحیت المقالہ اور ناحیت القصہ، الکتابہ ناحیتین کی تشریح کر دی کہ جو ان کا مقالے کا پہلو ہے، یعنی وہ مقالہ نگار بھی ہے اور قصہ نگار بھی سے طہ حسین ہے، تو ان کے بعد دونوں چیزیں، ان کے علمی ادبی مضامین بھی، اس کے مجموعے بھی ہیں، اور ادبی اور ان کے قصے اور ناولیں بھی ہیں۔ ایسی مازنی ہے، ہیکل ہے، توفیق الحکیم ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں بھائی اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسی کو چیٹنگ کرتے رہتے ادھر ادھر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَنُّ الْقِصَّةِ، اور کچھ ایسے بھی ادیب یا اہل قلم ہیں جن کی تحریر میں قصہ نگاری کا عنصر یا فن غالب ہے، کہ اگرچہ مقالہ نگار بھی ہیں لیکن قصہ نگاری کا پہلو غالب ہے۔ سے محمود تیمور ہے، یہ بات صحیح ہے، ان کے بہت ہی عالمانہ اور فاضلانہ تحریریں بھی ہیں، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ مختصر قصہ نگاری میں ہے۔ وَلَهُ بَرَاءَةٌ وَامْتِيَازٌ،
فی کتابت القصص الصغیرہ، کہ انہیں چھوٹے چھوٹے قصے لکھنے میں تفوق، امتیاز یا شہرت حاصل ہے۔ اصل میں یہاں جن لوگوں کے نام دیے ہیں یہ تو اس عہد کے لوگ ہیں جو گوئے کہ 20ویں صدی میں تھے، حالانکہ اب تو بہت تبدیلی آئی ہے، بس نئے لکھنے والے بھی سامنے آئے جیسے علی الجارم وغیرہ تھے اور بعد میں بھی، لیکن ابھی بھی جن کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے یا ٹیکسالی کلام سمجھا جاتا ہے، جن کے کلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ عہد جدید کے لوگ ہیں، ان کا اسلوب یہ ہے، کہ یہ یہی حضرات ہیں، آج بھی انہی کے نمونے اور انہی کی مثال دی جاتی ہے۔ وامتاز الکتاب خصائص الکتابیہ، اہل قلم یا لکھنے والے، کاتب کی جگہ کتاب کے معنی لکھنے والا، اہل قلم، کہ یہ ادبا یا اہل قلم اپنی تحریری خوبیوں میں ممتاز ہیں۔ ان میں سے بعض بالاعتناء بجانب النفس فی الرجل والمرأة، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرد اور عورت کا جو نفسیاتی پہلو ہے کہ مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، عورتوں کی نفسیات کیا ہیں، ان باتوں کو اپنی تحریروں میں نمایاں کیا ہے، اسی کو موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ مازنی ہے تو مازنی نے عام طور پر عورت کو موضوع بنایا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، یا سماج میں اس کا کردار کیا ہے۔ وبعضهم بالتحلیل العقلی الواسع، اور بعض ادیب ایسے ہیں جو وسیع عقلی تحلیل اور تجزیے میں امتیاز رکھتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کو کسی شخصیت کو موضوع بناتے ہیں تو عقل کے اعتبار سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کا جو سلسلہ عبقریات ہے، عبقریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبقریت ابو بکر صدیق اور عبقریت عمر، عبقریت علی، اب جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ جو عقلی تحلیل اور تجزیہ ہے یہ عنصر آپ کو صاف نظر آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ امْتَازَ بِالتَّحْلِيلِ الْاجْتِمَاعِي، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں سماجی تحلیل و تجزیہ نمایاں ہے، یعنی سماج کے اعتبار، سماج کو پیش کرتے ہیں کہ اس چیز میں سماج کا کردار کیا ہے، سماج سے کتنا رول ہے، سماج کا بگاڑ کیا ہے، کا فساد ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے محمد حسین ہیکل ہے، توفیق ہے، تیمور ہے، تو سماجی اعتبار سے یا اجتماعیات کے اعتبار سے چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہر آدمی کی یا ہر لکھنے والے کی اپنی ایک شناخت اور پہچان بن جاتی ہے، اس کا نقطہ نظر یا زاویہ نگاہ ہوتا ہے، تو جب بھی وہ لکھتا ہے اسی زاویہ نگاہ سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ نَبَغَ فِي الْكِتَابَ بِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بیک وقت دونوں صنفوں میں، مقالہ نگاری میں بھی اور قصہ نگاری میں بھی ممتاز ہے۔ اور فی واحد منہما عدد الادباء، اور کچھ ایسے ہیں جو کسی ایک ہی صنف میں مشہور اور شہرت رکھتے ہیں، یا قصہ نگاری میں یا صرف مقالہ نگاری میں۔ وامتاز کل واحد منہم بجوانب خاصہ من الاسلوب، اور بھی ان میں سے ہر شخص اسلوب کے یا اسلوب نگارش میں خاص پہلوؤں میں امتیاز رکھتا ہے، یعنی اس کے ایک الفاظ کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کی تعبیریں ہیں، طریقے استعمال ہیں، کہ جب بھی کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ وہ غرض الکتابہ، اور ایسے ہی لکھنے کا مقصد کیا ہے، تو جب بھی کوئی مضمون لکھتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک مثال دی لطفی منفلوطی کی، اور یہ بات صحیح ہے، آپ ان کی جتنی تحریریں ناولیں سب پڑھ ڈالیے، سب میں آپ کو مقصد ایزی نظر آئے گا۔ اصلاح المجتمع کہتا ہے، اور کاتب المجتمع، کاتب اصلاحی للمجتمع، یہ سماج کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ جب بھی کوئی مضمون لکھا، قصہ لکھا، یا فرنچ زبان سے عربی میں ترجمے کیے، تو مقصود یہی تھا کہ سماج کے اندر جو اونچ نیچ خرابیاں ہیں
اس کی اصلاح کیسی ہو، ان بیماریوں کی نشاندہی کی، اس کا علاج کیا، اس کو بیان کیا۔ اب ان کا ایک نمونہ ابھی آگے دیکھیں۔ فقط کتب باسلوب جزل و لفظ عصب، یعنی منفلوطی نے، جزل کہتے ہیں ٹھوس، مضبوط، پختہ، سے ہم کہتے ہیں ٹکسالی الفاظ، انہوں نے ٹکسالی انداز میں اور شیریں الفاظ میں لکھا۔ الفاظ بڑے عمدہ ہوتے ہیں، جسے ہم فصیح کہتے ہیں، کہ تو نہ سننے میں ناگواری اور زبان سے ادائیگی میں بھی کوئی دشواری نہ ہو۔ ایسے ہی استاد شکیب ارسلان ہے، یہ خالص اسلام پسند بھی ہے اور ان کا شمار ادیبوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک اسلامی مفکر و دانشور کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ فقط کان نثر نثرا مرسل، ان کی جو نثر تھی وہ نثر مرسل ہے، یعنی آزاد، کوئی قافیہ بندی اور سجا کا انتظام نہیں ہے، بس ذہن میں جیسے جو باتیں آ رہی لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَكِنْ بِجَزَالَةٍ فَخَامَةٍ، تو وَلَكِنْ بِجَزَالَةٍ وَفَخَامَةٍ، تو نثر مرسل ہے یعنی سلیس و رواں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹکسالی الفاظ کا استعمال، فخامہ، اور اس کے اندر شکو پائی جاتی ہے، شوکت، بھاری بھرکم، ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کے اندر ایک گنگرج پائی جاتی ہے۔ ایسی چوٹی زیدان ہے جو مسیحی ادیب ہے، حالانکہ انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ بھی کیا ہے، اسلامی ثقافت، تمدن کو، لیکن ایک حیثیت ان کو عربی زبان میں اچھے کاتب کی بھی ہے۔ تو انہوں نے سلیس و رواں تاریخی انداز میں لکھتے ہیں، تو ان کی روایات بہت ہیں، ان قصوں کے ذریعے سے جگہ جگہ اسلام پر بہت حملے کیے ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی مثال ایسی دی گئی جیسے ایک سائیکل ہے، دونوں پہیوں میں ہوا بھری تو خوب چلتی ہے، اور کہیں ایک دم سے پہیا پنکچر ہو جائے تو گاڑی وہیں ٹھپ ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی تحقیقات پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے اسلام کا نام آتا ہے وہیں پر ان کا تعصب جاگ اٹھتا ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب لکھ رہے ہیں زراعت اور کاشتکاری پر، کاشتکاری کیا ہے، کہ فوائد کیا ہے، لکھتے رہیں گے، ایک دم سے لے آئیں گے، لیکن اسلام میں کاشتکاری کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب وہ اتنی بڑی تحقیقات پڑھتا ہے، چلا آ رہا ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ اسلام کے تعلیمات سے واقف نہیں، سمجھے گا واقعی اسلام بڑا ظالم ہے، کسانوں کے تعلق سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلامی فقہ پڑھیں تو اس میں پورے مساقات و زراعت کے پورے ابواب ہیں، احادیث ہیں، تو ایسے ایک دم سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جہاں اسلام کا نام آتا ہے وہیں پر ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ ایسے احمد حسن زیات ہیں، فقط کتب فی اسلوب ادبی یمیل الی الصدق والبدیع، انہوں نے ایک بہت ہی ادیبانہ ایسے اسلوب میں لکھتے ہیں جس کے اندر سجا اور علم بدی کے استعمال کا رجحان اور میلان پائے جاتے ہیں۔ خود ان کی کتاب پڑھیے جو تاریخ الادب العربی ہے، تو موضوع خالص علمی اور خشک موضوع ہے تاریخ کا، لیکن جو اسلوب انداز اختیار کیا وہ خالص ادیبانہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ادبی تحریر پیش کی جا رہی ہو، علمی کتاب نہ ہو۔ تو یہ ان کا اسلوب ہے، جو بھی موضوع اختیار کریں گے، جس موضوع پر لکھیں گے، ان کا اسلوب یہی تاریخی اور ادبی ہوگا، یعنی مسجع اور مقفع عبارتوں والا۔ الکتاب و نامہ اسجوہ، اہل قلم اور ان کے ادبی نمونے۔ کان شیخ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی یکتب فی عبارت جزلۃ مع رقۃ فی العاطفہ وعذوبۃ فی الالفاظ۔ اب سب سے پہلے مصطفیٰ لطفی منفلوطی کا تذکرہ ہے، اسی کو کہتے ہیں رائد النہضہ الادبی الحدیثہ، کہ نئی جو ادبی بیداری ہے اس کے رہنما ہے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ یہ امام اول ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی تحریروں کو پڑھ کر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اسلوب کو سدھارا ہے، طہ حسین ہے، حسن زیات ہے، احمد زناتی وغیرہ۔ تو مصطفیٰ لطفی منفلوطی جن کا انتقال 1924 میں ہوا، اور ان کی ولادت
76 میں ہوئی تھی۔ یہ پختہ اور ٹھوس عبارت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جذبات میں گداس پن، نرمی یا لطافت اور نزاکت پائی جاتی ہے، اور الفاظ کے اندر چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ وَلَبَاقَةٍ فِي اسْتِعْمَالِهَا، اور لفظوں کو برمحل اور برموقع مناسب جگہوں پر استعمال کرنے کی قدرت اور صلاحیت بھی سامنے آتی ہے۔ عبارت جزلہ سے مراد یہ جملے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کہ اس میں کوئی کمزوری اور ذوق نہیں، چھول نہیں، نہ صرف اور بلاغت کے اعتبار سے، اور جن باتوں کو بیان کرتے ہیں، جو احساسات اور تاثرات پیش کرتے ہیں سماج کے تعلق سے، تو اس کے اندر ایک طرح کا گداسپن پایا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والے کا دل پگھلتا ہے۔ مثلا آپ یہ ماجد الدین پڑھیں، حالانکہ وہ ترجمہ کی ہوئی ہے، تو جس طریقے سے وہ کہانی پیش کی ہے، دل کہیں کہیں پسجنے لگتا ہے جو کردار اس کے اندر ہے، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر۔ یہ آپس ان کے تعلق سے تعلقات بیان کیے ہیں، کس پاسداری کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ۔ ایسے ہی ان کی کتاب العبارات ہے، عبارات کہتے ہیں آنسو بہانا، جو سماج کے حالات تھے، غربت کے، فقر و فاقہ کے، اونچ نیچ کے، مظالم کو ان کو پیش کیا ہے، تو اس سے پڑھ کر بھی کبھی کبھی رونا آنے لگتا ہے۔ ابھی جو نمونہ دیا ہے، واقعی اگر آپ اسے انسانی ہمدردی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کا دل ضرور نرم پڑے گا کہ واقعی سماج کے اندر ایسی زیادتی ہوتی ہے، بلکہ اب زیادہ ہونے لگی ہے۔ وہی رقۃ فی العاطفہ، اور الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس وہی ہے کہ غیر مانوس الفاظ نہیں، معروف، ہلکے پھلکے، کہ زبان سے ادائیگی میں بھی سلاست و روانی محسوس ہو، اور پڑھنے میں یا سننے میں کوئی ناگواری نہ ہو۔ اسی لیے ان کی جو کتابیں النظرات العبارات ہیں، ان کی مثال دی جاتی ہے، بلکہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی عربی زبان لکھنا یا بولنا سیکھنا چاہتا ہے تو اسے ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ وَيُمَثِّلُ أُسْلُوبَهُ بِوَجْهٍ خَاصٍ مَجْمُوعَاتُ مَقَالَاتِهِ، خاص طور پر ان کے اسلوب کی جو نمائندہ ان کی تحریریں ہیں، وہ ان کے مقالات کے مجموعے یعنی نظرات، عبارات اور ماجد الدین ہیں، وغیرہ۔ اس کے علاوہ الشاعر ہے، الفضیلہ ہے، فی سبیل التاج ہے، ومن نماذج نثری، ان کے نثری نمونوں میں سے ایک یہ نمونہ ہے، هذه القطع المؤثرة الجمیلہ، یہ حسین، دلکش اور مؤثر ایک شہپارہ ہے، التي يذكر فيها الفرق البغيض الصائب بين الغني والفقير، جس حسین و دلکش اور مؤثر ٹکڑے میں انہوں نے آج ایک مالدار، محتاج اور فقیر کے درمیان پائے جانے والے انتہائی مکروہ تمیز اور تفریق کو بیان کیا ہے۔ ایک دولت مند ہے، اس کا کیا حال ہے، اور ایک غریب ہے، اس کی کیا بیچارے کی صورت حال ہے۔ منحوتی کے بارے میں، تو منحوتی کے بارے میں شوقی ذیب نے ایک بات لکھی ہے کہ وَكَانَ ضعیف الثقافہ اور ضئیل الثقافہ، کہ ان کی معلومات بہت کم تھی، اور دلیل کیا دی ہے کہ ان کی جو قصے ہیں، ناولیں، یہ گویا کہ توازات نہیں بلکہ فرنچ سے ترجمہ کی ہوئی ہیں، حالانکہ اسی میں ان کے خلاف دلیل بھی ہے کہ وہ ضعیف الثقافہ کیسے ہوئی۔ اگر ان کی ثقافت اور معلومات کمزور ہوتی تو پھر وہ فرنچ زبان سے عربی میں کیسے منتقل کرتے؟ اس سے تو یہ فائدہ ہوا کہ وہ کئی زبانیں جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، اور اس وقت کی زبان فرنچ جو آئیڈیو نمونہ بنی ہوئی تھی، تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کو خود فرنچ نہیں آتی تھی، دوسرے لوگ پڑھتے تھے اور اس کو سن کر
انہوں نے فرنچ قصوں اور کہانیوں کو عربی قالب میں ڈال دیے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ مرفودی ایک بڑے ازہری تعلیم یافتہ تھے، ازہر میں تعلیم حاصل کی، اور پھر مفتی محمد عبدو کے جو دروس ہوتے تھے بلاغت پر، یعنی دلائل الاعجاز اور جرجانی کی کتاب اسرار البلاغہ اور ابو تمام کے حماسہ، یہ وہ درس دیتے تھے، تو اس میں شریک ہوتے تھے اور ان سے خاص استفادہ بھی کیا ہے۔ تو ایک طرف ازہری، پھر مفتی محمد عبدو سے وابستگی اور ان سے استفادہ، ایک کہاں سے ذیب الثقافہ ہو۔ اصل میں ذیب الثقافہ ان کے نزدیک گویا کہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ جو دیگر اس وقت کی زبانیں تھیں انگریزی وغیرہ اس سے واقف نہیں تھے۔ جہاں کل فیشن ہے، اگر آپ انگریزی نہیں جانتے کہتے آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کتنے بڑے علامہ ہو جائیں۔ تو یہ تو احساس کمتری کی بات ہے، ورنہ زبان و بیان کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ الفرق البغیض، فرق کہتے ہیں تفریق، اردو میں فرق کہتے ہیں، بغیض کہتے ہیں ناپسندیدہ اور مکروہ۔ سائد کے معنی عام، وہ مکروہ تمیز یا امتیاز جو آج مالداروں اور فقیروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ما ازلم الاقویاء من بنی الانسانی، خیر ما ازلم الاقویاء من بنی الانسان، ما ادنا تعجب، اقصا کے معنی سنگ دل، سخت، کہ بنی انسان میں یعنی انسانوں میں طاقتور لوگ کتنے ظالم ہیں۔ فما اقصا قلوبہم، اور ان کے دل کتنے سخت ہیں، یہ پسیجتے ہی نہیں، نرمی نہیں پڑتے۔ ایک طرف بیان یہ سماج میں ایسے لوگ ہیں، اور دوسری طرف ان کا خود تحسر اور افسوس کا اظہار بھی ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں سنگ دلی کی، کہ ینام احدہم ملء جفنی علی فراش الوصیر، یہ ٹیکسالی الفاظ، ایسی تعبیریں جن کے اندر واقعی حلاوت محسوس ہو۔ ملء جفنی، آنکھ بھر کر، پلکیں بھر کر، یہ تعبیر ہے۔ چین و سکون کی نیند سونا، فراش بستر، وسیع و نرم ملائم، شاکل کے گدے، تو جو اہل سرمد ان کا کیا پوچھنا، ان کے جو ٹائلٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے اچھے اور متوسط گھرانوں کے گھر ہوتے ہیں، کہ ان کی سنگدلی کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض نرم اور ملائم بستر پر چین کی نیند سوتے ہیں، جہاں کے ٹھنڈک کا زمانہ ہے، بالکل واقعی بات سیٹ ہوتی ہے۔ اور پڑوس میں کیا ہے، کسی کا لحاف ہے یا نہیں ہے، چادر ہے یا نہیں ہے، کھانے کو ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا يُقْلِقُهُ فِي مَضْجَعِهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ أَنِينَ جَارِهِ وَهُوَ يَرْعَدُ بَرْدًا، مضجع کے معنی خوابگاہ، بستر، روم کر سکتے ہیں۔ اقلقہ کے معنی بے چین کرنا، تڑپا دینا، پریشان کرنا۔ تو وَلَا يُقْلِقُ فِي مَضْجَعِ أَنَّهُ، یہ جملہ پورا فاعل ہے، اور اسے اس کی خوابگاہ میں یہ بات بے چین نہیں کرتی، تڑپاتی نہیں ہے۔ أَنَّهُ يَسْمَعُ أَنِينَ جَارِهِ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے کراہنے کی آواز کو سنتا ہے، بھوک کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے کرا رہا ہے، وَهُوَ يَرْعَدُ بَرْدًا، تو ہمارے ٹھنڈک کے کپ کپا رہا ہے، جیسا آج کل ہو رہا ہے، جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے واقعی اس میں کپ کپانے لگتا ہے پہننے کے باوجود۔ تو اس کا پہننے کا کچھ نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کہ اگر انسانی حادثہ موجود ہے تو آپ خود محسوس کریں گے واقعی ایک تعصب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کا۔ وَيَجْلِسُ أَمَامَ مَائِدَةٍ حَافِلَةٍ بِصُنُوفِ الطَّعَامِ حَدِيدِهِ وَشَوَائِهِ، کوئی چارہ یہ پڑوسی یا یہ غنی، ان میں سے یہ شخص
ایسے دسترخوان کے سامنے بیٹھتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے جو انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے، حافلہ مملوعہ، طرح طرح کھانے لگے ہوئے ہیں۔ آج تک تو ان کو چھوڑ دیے، ہمارے طبقے میں کتنے لوگ ایسے دسترخوان سجتا ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ قدیدی ہی، کباب اور بوٹیاں بھی ہے، وشوائی ہی، بنا ہوا گوشت بھی ہے، حلوبی و مرری، کھٹا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، دہی بھی ہے اور کھیر بھی ہے، سب رکھا ہوا ہے، کھاتا تھوڑا سا ہے۔ تو ایک تو مالدار یہ ہے، یہ دسترخوان پورا اس کے سامنے سجا ہوا ہے، بنا ہوا گوشت، مرغن، کیا کیا چیزیں ہیں۔ وَلَا يُنَقِّسُ عَلَيْهِ شَقْوَتَهُ عِلْمُهُ، علمہ یہ فاعل ہے، نغص کے معنی آتے ہیں مقدر کر دینا، مزہ خراب کر دینا، یہی قدرہ کے معنی بھی آتے ہیں، شہوہ کے معنی خواہش، لیکن اس کی خواہش یا اس کی لذت کو یہ واقفیت بے بسا نہیں کرتی کہ ان بین اقربائہ و ذوی رحمہ من تصف احشاؤہ شوقا الى فتات تلک المائدہ۔ عجیب بڑے تصویر کشی کی ہے کہ وہ جانتا ہے اقربائہ، قرابت دار، ذوی الرحم رشتہ دار، کہ اس کے عزیز و اقارب میں من، چاہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تصیب و آشا کے معنی آتے، وصبا کے معنی اچھلنا کودنا، یا بھوک لگ گئے کہتے ہیں نا آدھے کل واللہ پڑھ رہی ہے، پیٹ بے چینی ہے۔ کیسے لوگ ہیں کہ جن کی آنتیں انگڑائی لے رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، شوقاً الی فتات تلک المائدہ، اس دسترخوان کے بچے ہوئے ریزوں کی طرف، یعنی بیچارہ بیٹھا منتظر ہے، دسترخوان اٹھایا جائے گا، باہر جھاڑا جائے گا، اس میں سے جو گرے گا وہ کھائے گا۔ آپ دیکھیں ہوٹلوں کے پاس یہ بڑی تعداد لگی رہتی ہے، وہ وہاں پر جا کے ڈھونڈتے ہیں کھانا، چاول لوگ پھینک دیتے ہیں۔ بعض ہیں ایسے بھی آتے ہیں، کسی بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اس کو کھلاتے بھی، پیسہ دے دیتے ہیں، بعض سنگی اس کے سامنے کھاتے ہوئے انہیں پھینک دیتے ہیں۔ فتات کہتے ہیں ریزہ، بچا ہوا کھانا۔ وَيَسِيلُ اللُّعَابُ تَلَخُّفًا الْخَفَلَةِ، اس کی راڑ ٹپکتی بیچارے کی، تلو مارے شوق کے اس دسترخوان کے بچے ہوئے کھانے کے لیے کہ پھینکا جائے گا تو بیچارہ وہ کھائے گا۔ اب تصور میں لائیے کہ دسترخوان ایسا لگا ہو اور ایک بھوک والا بیچارہ ایسا سامنے بیٹھا ہوا، تو کیا آپ کو محسوس ہوگا؟ بل ان بینہ اے بین الاغنیاء من لا تخالط الرحمت قلبہ، ان مالداروں میں بات تو ایسے سنگ دل ہے کہ لا تخالط الرحمت قلبہ، یہ گویا کہ رحمت نے ان کے دل کو چھوا ہی نہیں، رحمت کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہوا کہ رحم دلی ان کے اندر ہوتی۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے جملے اور بہت ہی سلیس اور رواں۔ وَلَا يَعْقِدُ الْحَيَاءُ لِسَانَهُ، اور شرم و حیا ان کی زبان کو باندھتی نہیں ہے، یعنی شرماتے نہیں ہیں، کہ بے حیا ہے، کھا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، کس چیز سے کہ فَيَظَلُّ يَصْبُ عَلَى مَسْمَعِ الْفَقِيرِ احادیث نعمتہ، کہ یہ سنگدل اس فقیر کے کانوں پر، یعنی اس کے سامنے اپنی ناز و نعمت کی باتیں بیان کرتا ہے، میرے پاس یہ، میرے پاس گاڑی میں صبح یہ کھاتا ہوں، شام کو یہ کھاتا ہوں، بچے یہ کرتے، بیوی یہ کرتے، بھائی یہ کرتا ہے، سب بیان کر رہا ہے کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، تو اس کے پاس نہیں ہو سنے گا اس میں کیا بیتے گی۔ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى عَدِّ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ خَزَائِنُهُ من الذهب وصناديق من الجوهر وغرف من الفراش والرعاش، بلکہ بسا اوقات یہ سنگدل بھی بہذا الفقیر، اس بیچارے غریب سے مدد لیتا ہے، اس میں علی عد ما تشتمل، ان چیزوں کو شمار کرنے میں جو اس کے خزانے میں ہے سونے میں سے، یعنی اس کی تجوریوں میں کتنا سونا رکھتا ہے اس کو لاتا ہے ملازم کے طور پر، گنو شمار کرو کتنے کلو ہے، کتنے گرام ہے،
کتنے ہیرے ہیں، کتنے ہار ہیں، وسنادی کو، اور اس کی پیٹیوں میں جو ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ان کو شمار کراتا ہے، وغرقہ، اور اس کے کمروں میں بالفراش، جو شاندار بستر، گاؤ تکیے، گدے ہیں، والریاش، اور جو آرائش و زیبائش کا سامان ہے اس کو دکھلاتا ہے، شمار کراتا ہے کہ اٹھا کر رکھو۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیکسر قلبہ، کہ بیچارے اس غریب کا دل توڑ دے، وینقص علیہ عیشہ، اور اس کی زندگی کو مقدر بنا دے، بے مزہ کر دے، ویبغض علیہ حیاتہ، اور زندگی کو ناپسندیدہ اور مکروہ بنا دے۔ یہ سوچنے معلوم ہے کہ میں غریب ہوں اسی لیے تو یہ حالات ہیں، اسی میں جا کر خودکشی کر لیتا ہے، یا پھر وہ بڑا ظالم و فسادی بن جاتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیے، وَكَأَنَّهُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِّن كَلِمَاتِهِ وَحَرَكَةٍ مِّن حَرَكَاتِهِ يَقُولُ لَهُ، گویا کہ یہ مالدار اپنے ہر لفظ سے اور اپنے حرکات و سکنات سے یقول لہو، اس فقیر سے کہتا ہے، انا سعید لأنی غنی، میں تو بڑا خوشحال ہوں، کیوں؟ اس لیے میں دولت مند ہوں، وانت شقی، تم بدحال و بدبخت ہو، کیوں؟ لأنک فقیر، تم فقیر ہو۔ یہی قاعدہ تاثیر کہ جو بھی پڑھتا ہے واقعی آپ سوچیں گے تو سماج سے یہ غصہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی اونچ نیچ ہے، یہ ایک دولت مند یہ کام کر رہا ہے، پھر غریب کی صورتحال یہ۔ تو بیان کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ قاری کو مجبور کر دیتی ہے اس چیز کو اختیار کرنے پر جو لکھنے والا پیش کرتا ہے۔